السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں اگر بھول کر سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس یہ والی سورت تلاوت کر لی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے، نماز کیسے مکمل کریں گے؟ چونکہ قرآن مجید کی آخری سورت سورۃ الناس ہے، قل اعوذ برب الناس، اس سورت پر قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے۔ اب اگر پہلی رکعت میں آخری سورت تلاوت کر لی قرآن مجید کی تو باقی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے، نماز کیسے مکمل کریں گے؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے اور غلطی کرتے ہیں۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کہ کینیڈا میں رہتی ہیں، انہوں نے کال کی اور اسے کہنے لگی کہ میں نے پہلی رکعت میں ہی سورۃ الناس تلاوت کر لی، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلی رکعت میں کیا پڑھوں گی، تو میں نے اسی وجہ سے نماز توڑ دی، دوبارہ سے میں نے نماز شروع کی، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے ان کی، اور مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ غلطی کی ہے۔ اب اگر کبھی اس طرح ہو جائے پہلی رکعت میں سورۃ الناس تلاوت کر لی تو ہم نماز کیسے مکمل کریں گے، اگلی رکعتوں میں کیا پڑھیں گے؟ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، لیکن اس سے قبل میں ایک دو مسائل اور بھی یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، لگے ہاتھ یہ بھی بیان کر دوں۔ دیکھیں، پہلی رکعت میں جو آپ قرات کریں وہ تھوڑی لمبی ہو، پہلی رکعت میں تھوڑی لمبی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی نسبت تھوڑی کم تلاوت کریں، چھوٹی تلاوت کریں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ترتیب یہ ضروری ہے، یعنی پہلی رکعت میں جو آپ سورت تلاوت کر چکے، اب اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے۔ یعنی مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفلق قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق یہ والی سورت تلاوت کی ہے، تو آپ اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت تلاوت کریں گے، یعنی اس سے آگے والی سورت الف لام میم سے ناس کی طرف، اس طرح تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح نہیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفلق تلاوت کی قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری رکعت میں آپ سورۃ اخلاص تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ ترتیب غلط ہو جائے گی، تو اس چیز کو آپ نے درست کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آئیے جو ہمارا مین مسئلہ ہے، جو اگر کبھی اس طرح ہو جائے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الناس تلاوت کرنے بھولے سے، اب کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ بات تو میں بیان کر چکا ہوں کہ ترتیب جو ہے یہ غلط کرنا یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی رکعت میں جو سورت تلاوت کر چکے آپ، اب اگلی رکعت میں اس سے اگلی سورت تلاوت کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اگر الٹ کریں گے تو یہ ترتیب غلط ہو جائے گی، اور فرض میں یہ علماء نے لکھا ہے مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کبھی اس طرح ہو جائے، ہو جاتا ہے انسان، پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الناس تلاوت کر لی تو آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد آیا کہ یہ تو میں آخری سورت تلاوت کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ کر آپ پچھلی سورت کی طرف لوٹ جائیں، ایسا نہیں ہے، اسی کو ہی جاری رکھیں، یہ سورت تلاوت کریں۔ اب اگلی رکعت میں آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ اسی سورت کی ہی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے پچھلی سورت کی طرف جان بوجھ کر لوٹ جائیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسی سورت کو دوبارہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ترتیب جو ہے وہ غلط نہیں کریں گے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الناس تلاوت کر چکے آپ، تو اب اگلی رکعت میں بھی سورۃ الناس ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ فرض میں دو ہی رکعت میں سورت ملائی جاتی ہے، تو اب پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ چکے تو اب دوسری رکعت میں بھی سورۃ الناس ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، الٹ بھی کر لیتے ترتیب، تو یہ ترتیب کرنا بھی الٹ کرنا یہ غلط ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور بہت سارے لوگ جس طرح کہ مجھے میرے اسٹوڈنٹ بتا رہی تھی کہ میں نے نماز ہی توڑ دی اس وجہ سے کہ پہلی رکعت میں نے سورۃ الناس پڑھ لی، تو اب اگلی رکعت میں کیا پڑھوں گی، اسی وجہ سے نماز انہوں نے توڑ دی، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے، اور مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ غلطی کی ہے۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ نماز کے مسائل ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ کلپ کو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ